بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ قرآن حکیم کی سب سے اول سورہ مبارکہ یعنی سورہ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت سے بنا ہوا عمل ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے اگر آپ صبح 8 بجے یا 9 بجے جب بھی سورج کی دھوپ نکلے، آپ سورج کی دھوپ میں کھڑے ہوتے ہوئے قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پیارے دوستو، آپ سبھی مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یہ آیت مبارکہ زبانی یاد ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن حکیم میں بھی ہم سورہ فاتحہ کو بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا آغاز ہی جب اس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے تو ایسے میں ہر مسلمان بہن بھائی نے ضرور اس سورہ مبارکہ کو پڑھا ہوگا۔ اور اس سورہ مبارکہ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نازل ہوا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور یہ سورہ مبارکہ کچھ اس انداز سے نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک فرشتہ نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگا، یا رسول اللہ، آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں۔ پہلا نور ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ جس نے بھی ان کو یاد کر لیا یہ ان کے لیے کافی ہو جائیں گی اور ان کی جو بھی دعا ہے ان کو قبول کر لیا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، اب آپ خود اندازہ لگا لو کہ سورہ فاتحہ کتنی بڑی فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی نماز نامکمل ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہاں تک آپ کو اس بات کی سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ سورہ فاتحہ سے بڑی اور کوئی سورہ مبارکہ نہیں ہے۔ پورے قرآن حکیم کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے اور فضائل کے اعتبار سے بڑی طاقتور ہے۔ اب سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، کیسے آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھو گے، یہ اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے صبح ناشتے کے بعد باوضو ہو جانا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے یہ وظیفہ دھوپ میں کرنا ہے۔ اگر بالفرض دھوپ نہیں نکلی تو آپ یہ وظیفہ نہیں کرو گے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ نے سورج کی روشنی میں کرنا ہوگا۔ آپ نے سورج کی روشنی میں کھڑے ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ ہو سکے تو آپ غسل کر لیں، غسل کر کے یہ وظیفہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ غسل نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ باوضو حالت میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ تو بہرحال غسل کرو گے تو زیادہ بہتر ہے۔ نہا دھو کر اگر آپ سورج کی دھوپ میں، کیونکہ ابھی تو سردیاں چل رہی ہیں، تو ایسے میں آپ کو دھوپ سکون دے گی اور عموماً بہت سے مسلمان بہنوں بھائیوں کو، بلکہ پوری انسانیت کو ہی اللہ کی اس نعمت سے بڑا پیار ہے کہ لوگ نہا دھو کر دھوپ میں بیٹھتے ہیں اور دھوپ کے مزے لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں دھوپ جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ تو آپ نے
धूप में बैठकर या खड़े होकर इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इस आयत मुबारका को आपने 8 बार पढ़ना है और कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि सबसे पहले आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ोगे और दुरूद पाक भी बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ोगे। जैसे कि हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है कि दुरूद पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा कलाम है जो कि अल्लाह की बारगाह में लाज़मी कबूल होता है और दुरूद पाक के बग़ैर आपका वजीफ़ा नामुकम्मल है। तो ऐसे में आप जब भी ये वजीफ़ा करें तो आपने दुरूद पाक को बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ना, बल्कि कोई भी वजीफ़ा किया जाए तो बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ दुरूद पाक को पढ़ा जाए। दुरूद पाक वजीफ़े की जान होती है। तो दुरूद पाक 11 बार पढ़ा, 8 बार आपने इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ा और आखिर में फिर आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ लिया। जब ये पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने कसरत से इस्तग़फ़ार का विर्द करना है। इस्तग़फ़ार का विर्द आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी तौफ़ीक दे आप उतनी तादाद में पढ़ सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने धूप में बैठकर ये करना होगा। आप चाहें आपने बस इतना सा अमल धूप में बैठ के करना है। वो क्या है? 11 बार दुरूद पाक, फिर आपने पढ़ा 8 बार इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, आखिर में फिर 11 बार दुरूद पाक। ये पढ़कर आप धूप से हट भी सकते हैं। तो आप किसी ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहाँ पर छाँव हो, ये आपकी मर्ज़ी। आप धूप में भी कर सकते हैं, बग़ैर धूप में भी बकाया अमल कर सकते हैं। तो आपने इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द करना है। इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द करने के बाद यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी तौफ़ीक दे आप उतनी तादाद में इस्तग़फ़ार का विर्द करें। उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाने हैं और दुआ के लिए हाथ भी कुछ इस तरीके से उठाने हैं कि आपके हाथ कंधों से ऊपर हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आपका पूरा ध्यान हो। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करें, अल्लाह के आप जितनी हम्द व सना पेश कर सकते हैं करें। कि आप ये कह सकते हैं कि या अल्लाह तो बड़ा रहीम व गफ़ूर है, तू ही मालिक है, तू ही खालिक है, तू ही सबको रिज़्क़ देने वाली ज़ात है, तू ही सबकी मदद करने वाली ज़ात है, तू ही सबको परेशानियों से निकालने वाली ज़ात है। या अल्लाह के सिफ़ाती नामों को भी पढ़ सकते हैं, जैसे या रहमान या रहीम, ये अल्लाह की सिफ़त को बयान करते हैं, यानी अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। तो जब आप अल्लाह की तारीफ़ कर लें उसके बाद आपने अपने लिए ख़ुसूसी दुआ मांगनी है, जो आपकी बड़ी से बड़ी हाजत हो, जिसके लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं। उस हाजत को अल्लाह के सामने रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उस हाजत को पूरा फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।